جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و السلام رسالے سے میں آپ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 408، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان ذوق نعت لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ مفتی امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے بھائی جان مولانا محمد حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، ان کا جو نعتیہ دیوان ذوق نعت، اس کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں اور اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول تھے اور بڑے علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ والد صاحب مفتی، بھائی جان مفتی، اور خود آپ عالم تھے۔ حج کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے سے چند ماہ قبل آپ نے یہ نعتیہ کلام لکھا۔ اس کے اندر مناقب بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں۔ بہرحال بہت ہی پیارا کلام آج انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ رسالے کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھی نیت کے بغیر عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا نیک عمل ہے، ثواب کی نیت بھی کر لی، اب جس قدر نیتیں کریں گے اسی قدر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرنے کے کاش ہم عادی ہو جائیں۔ تو ثواب بڑھانے کے نسخے رسالہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ کس موقع پر کون سی نیت کس انداز سے کی جا سکتی ہے۔ 72 مدنی گلدستے اس میں امیر اہل سنت نے درج فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، عشق رسول کی سوغات پانے کے لیے، توجہ کے ساتھ سننے کے لیے، اور نعت شریف اگر آپ کو بھی پڑھنی آتی ہے تو آپ بھی ساتھ مل کر پڑھیے، ورنہ آنکھیں بند کیے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے، بلکہ ممکن ہو تو مکین گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ سنیے۔ چاہیں تو اس سلسلے کا ثواب ایصال کر دیجیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، انبیاء، صحابہ، اولیاء، جملہ مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں۔ میں نیت کرتا ہوں اور اپنے پیر و مرشد کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تصور لطف دیتا ہے دہانے
پاک سرور کا تصور لطف دیتا ہے دہانے پاک سرور کا بھرا آتا ہے پانی میرے منہ میں حوض کوثر کا۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ جب شہنشاہ عجم و عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا مجھے تصور قائم ہوتا ہے، خیال آتا ہے، دہن پاک سرور یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن تھوک مبارک کا تصور آتا ہے تو میرے منہ میں حوض کوثر کا پانی بھر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور آپ سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، خالق کے بندے ہیں اور خلق کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کا تھوک مبارک لعاب دہن اقدس زخمیوں کے لیے باعث شفا، بیماروں کے لیے باعث شفا، زہر کے لیے تریاق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں میں غار ثور کے اندر جب سانپ نے کاٹا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک لگایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درد جاتا رہا اور سانپ کا زہر اتر گیا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک آنکھوں میں تکلیف تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس لگایا تو وہ ہو گیا شفاء العین، آنکھوں کے لیے شفا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں، یہ صحابی ہیں، جنگ بدر کے دن تیر لگا، آنکھ مبارک پھوٹ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اقدس لگایا تو درد بھی چلا گیا، روشنی بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تیر لگا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگایا تو خون بند ہو گیا اور زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ اور قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر، آپ کے تھوک مبارک کی شان پر، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کنواں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ مدینے میں سب سے بڑھ کر میٹھا پانی اسی کنویں کا ہو گیا۔ عاشورہ کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے، بچوں کو بلاتے، منہ میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈالتے اور ماؤں کو حکم فرماتے رات تک بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ہم، ہماری نسل قربان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اقدس بچوں کو شکم سیر کر دیتا، سیراب کر دیتا، پیاس بجھا دیتا، بھوک مٹا دیتا۔ دن بھر ان کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ سبحان اللہ۔ تو حسن رضا خان اتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، تصور لطف دیتا ہے دہان پاک سرور کا، بھرا آتا ہے پانی میرے منہ میں حوض کوثر کا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض۔ مومنین جنت میں داخل ہونے سے پہلے پل صراط پر گزرنے کے بعد اس سے پئیں گے، اور جس نے اس سے ایک گھونٹ بھی پی لیا کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔
چوڑائی پتہ کتنی اس کی؟ 1 ماہ کی مسافت، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے گرد پیالے رکھے ہوئے ہیں حوض کوثر کے گرد. تعداد کتنی ہے؟ آسمان کے ستاروں جتنی. 2 پرنالے ہیں جو کوثر سے اس میں گرتے ہیں. یہ مسلم شریف حدیث نمبر ہے 5971. حسن رضا خان علی رحمت الحنان مزید لکھتے ہیں، اگر دم بھر تصور کیجئے شان پیمبر کا، اگر دم بھر تصور کیجئے شان پیمبر کا، زباں پر شور ہو بے ساختہ اللہ اکبر کا. اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں لمحہ بھر بھی خیال کیا جائے تو بے اختیار زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہیں. مزید بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، 2 عالم میں ماں تو میزباں، خانے کرم جاری، 2 عالم میں ماں تو میزباں، خانے کرم جاری، ادھر بھی کوئی ٹکڑا میں بھی کتا ہوں تیرے در کا، ادھر بھی کوئی ٹکڑا میں بھی کتا ہوں تیرے در کا. عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہاں آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، جود و کرم کا فیض جاری ہے. میں بھی آپ کے در کا ایک گدا ہوں، مجھے بھی کرم سے حصہ عطا فرما دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور آپ کی سخاوت کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں جبریل امی سے ملاقات ہوتی. جبریل امی رمضان کی ہر رات بارگاہ سرور کائنات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے. بخاری شریف حدیث نمبر 6. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے، وہ بیان اس مختصر سے سلسلے میں نہیں کیے جا سکتے. مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ سنہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے میں دست مبارک رکھ دیا، مبارک انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں. کتنے افراد نے پانی پیا؟ اللہ اکبر.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کفایت کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دودھ کا پیالہ والا واقعہ، سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6452، فیضان سنت جلد اول صفحہ 690 سے آپ تفصیلاً اس کو پڑھ لیجئے کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور پھر بھی وہ ایک پیالہ دودھ کا، اس میں سے دودھ کم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، اعلی حضرت لکھ رہے ہیں جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور مہمان نوازی کی کیا کہنے، دو عالم جو ہیں آپ کے مہمان ہیں اور آپ میزبان ہیں۔ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں ملائک جن و انسان سب اسی در کے سلامی ہیں، ملائک جن و انسان سب اسی در کے سلامی ہیں، دو عالم میں ہے ایک شہرا میرے محتاج پرور کا، دو عالم میں ہے ایک شہرا میرے محتاج پرور کا۔ فرشتے، جنات، انسان سبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ دو عالم میں میرے محتاج پرور کا، محتاجوں کو پالنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہرہ ہے، چرچا ہے، اچھے معنوں میں شہرت ہے، سبحان اللہ۔ الہی تشنہ کام ہجر دیکھے دشت محشر میں برسنا، ابر رحمت کا چھلکنا، حوض کوثر کا، تشنہ کام ہجر دیکھے دشت محشر میں برسنا، ابر رحمت کا چھلکنا، حوض کوثر کا برسنا، ابر رحمت کا چھلکنا، حوض کوثر کا۔ یا اللہ عز و جل میدان محشر میں پیاسا اور اکیلا رہ جانے والا تیری رحمت کی بارش کو برستا دیکھوں اور حوض کوثر کا چھلکنا دیکھوں، سبحان اللہ۔ اور مزید کتنی عشق بھری تمنا ہے، کاش ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق رسول بن جائیں۔ زیارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائے،
زیارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائے، زیارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائے، مجھے ہنگامائے عیدین یا رب، دن ہو محشر کا، مجھے ہنگامائے عیدین یا رب، دن ہو محشر کا۔ آمین۔ قیامت کا دن مدنی چینل کے ناظرین 50,000 سال کا دن، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، برہنہ ہوگا، اور گناہ یاد آ رہے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ زوجہ، نہ زوج، نہ اولاد، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، باپ بیٹے کے قریب سے گزر جائے گا، اسے پتہ نہ چلے گا۔ ایسے عالم میں عاشقوں کی تمنا دیکھیے، زیارت میں کروں، میں آقا کی زیارت کروں، آقا میری شفاعت فرمائے، رب کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، یا اللہ مجھے 2 عیدیں قیامت کے روز نصیب ہو جائیں۔ 2 عیدیں کون سی؟ ایک آقا کی زیارت، اور دوسری عید یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ، میرے شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں۔ کاش کاش وہ گریا استون حنان کا آنکھوں میں پھرتا ہے، وہ گریا استون حنان کا آنکھوں میں پھرتا ہے، حضوری نے بڑھایا تھا جو پایا عوج منبر کا۔ گریا کا مطلب ہے رونا۔ استون حنانہ، کھجور کا ستون منبر، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اولاً کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ کمر مبارک لگا کر، ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اعلیٰ حضرت کے بھائی جان یہاں لکھ رہے ہیں کہ اس کا رونا، اس رونے کا نقشہ میری آنکھوں میں پھرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب نے اس کا مقام بڑھا دیا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، یہ کتاب سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بہت پیاری کتاب ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنی چاہیے۔ اردو زبان میں شاید یہ آسان ترین سیرت کی کتاب ہے، اور بہت جامع، بہت ہی پیاری، اس کو پڑھ لیجیے۔ سیرت رسول عربی بھی بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے یہ بھی شائع کی، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ یہ بہت آسان ہے، وہ بھی بہت پیاری ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 778 تا 780 پر یہ استون حنانہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3584۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ستون تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اچانک اس کھجور کے تنے نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، اور بعض روایتوں میں کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آنے لگی۔ بے قرار ہو کر وہ ستون زار و قطار رو رہا تھا،
اور بعض روایتوں میں کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا، قریب تھا کہ رونے کے جوش سے پھٹ جائے۔ اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے کانوں سے سنا۔ اس کھجور کے خشک تنے کی گریہ وزاری کو سن کر شاہ بحر و بر مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب وہ ستون ہچکیاں لے کر رونے لگا، جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو سینے سے چمٹایا، سکون پا کر خاموش ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، ستون کا رونا اس بنا پر تھا یہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا کر فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں پہلی جگہ پہنچا دوں، تو پھر ہرا بھرا درخت ہو جائے، پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو تجھ کو جنت کے باغ کا درخت بنا دیں۔ اللہ سے میں دعا کروں جنت میں اللہ کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے بلند آواز سے کہا، اتنی بلند آواز سے کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ وہ ستون کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں، مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، لوگوں دیکھو، اس ستون نے دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دار البقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ستون کو سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا رونا دنیا کے غموں میں، مال کی کمی میں، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، بچہ بیمار ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد تنگ کرتی ہے، میں پریشان بہت ہوں، میری کمر میں درد ہے، میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ڈاکٹر نے کینسر ڈکلیئر کر دیا، میرا جگر خراب ہو گیا۔ دنیا کے غموں میں، پریشانیوں میں رونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ستون عشق مصطفیٰ میں، فراق مصطفیٰ میں روتا ہے، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ رونا چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اس ستون کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے نیچے دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مکتے میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بڑی عشق بری بات کہتے ہیں، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، کسی کو
نیک کاموں کا حسن کو اپنے یاور کا کسی کو نیک کاموں کا حسن کو اپنے یاور کا. ہر شخص کوئی نہ کوئی سہارا رکھتا ہے. کسی کو نیک کاموں کا سہارا ہوتا ہے, کسی کو کسی کا سہارا ہوتا ہے. اور حسن کو صرف اپنے مددگار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا سہارا ہے, کیا خوب سہارا ہے. دنیا میں, نزا میں, قبر میں, حشر میں, پل صراط پر ہر جگہ کام آنے والا سہارا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے, قولاً فعلاً. ہم زبان سے بھی عشق رسول کا اظہار کریں اور اپنے عمل سے بھی عشق رسول کا اظہار کریں. کس طرح؟ ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا لینا, ہمارا دینا, ہمارا معاملات کرنا, ہمارا کام کاروبار کرنا, سب کا سب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو جائے. ہم سچے غلام بن جائیں, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں, ہم پکے سچے عاشق رسول بنیں. اس کے لیے ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دوں گا. پاکستان میں کم و بیش 555 شہروں علاقوں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. ہر جمعرات کو مغرب کے بعد عموماً ہوتا ہے. آپ بھی ہمت فرمائیے, شرکت کیجئے. اس میں تلاوت ہوگی, اس میں نعت شریف ہوگی, اس میں سنت بھرا بیان ہوگا, سبحان اللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, اور عاشقان رسول سے ملاقات ہوگی, اچھی صحبت ملے گی, مسجد میں رہنا نصیب ہوگا, نفلی اعتکاف کریں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا, رات ٹھہریں گے مسجد میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. مرحبا, رات وہاں ٹھہریں, رات کو آخری پہر اٹھیں, تہجد ادا کریں, فجر کی نماز با جماعت ادا کریں, پھر سبحان اللہ پھر درس فیضان سنت کنز الایمان سے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سنایا جاتا ہے. الحمدللہ شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے. پھر اشراق و چاشت پڑھ کر حج و عمرے کا ثواب کمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے, اور عاشق رسول جو ہیں سچے عاشقان رسول ہیں, جن کے عقائد اچھے ہیں, جن کے اعمال اچھے ہیں, ان کی صحبت نصیب فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں, جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں, روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے, روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے.